السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز، جی ہاں، آپ نے دیکھ لیا تھمنیل کو۔ اور 12 محرم الحرام سے 30 محرم الحرام تک کیا کیا ہوا تھا، یزیدیوں کا کس طرح سے خاتمہ ہوا تھا، آپ سن لیجئے سید امین القادری صاحب کی زبانی بیان۔ اور انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ غلطی مت کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اور تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، 2 شعر ضرور سن کر کے جائیے گا۔ اس سے پہلے سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو سنیں اور کسی نے کہا انشاءاللہ حسین اس اور پر حسن عمل کرنا، تمہاری امی تو ورنہ بڑی نیک بہت تھی، پچھتاؤ گے۔ نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مغفرت ہوتی ہے، یہی بات چل رہی تھی، یہی بات چل رہی تھی۔ تو کہا امی تو بڑی آپ کی نیک ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ جی بیٹھ کے کیوں نہیں کھائے؟ تو امام حسن اور حسین نے کہا امی کے ساتھ جی ایک بے برتن شک، میں اس لیے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ امی کی نظر کسی لقمے پر پڑے اور اسی لقمے پہ ہماری نظر پڑے، اور ہمیں اطلاع نہ ہو کہ یہ لقمہ امی جی اٹھانا چاہتی ہے، اور ہم اس لقمے کو بغیر اطلاع کے اٹھا کے کھا لیں تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ماں کی اس لیے ہم نے ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا اللہ نہیں اکبر، کھایا۔ اللہ آپ سے اکبر۔ پوچھتا ہوں، یو پی سے، بہار سے، دلی سے، بنگال سے، ممبئی آتے ہو، بڑے بڑے فلیٹ خریدتے ہو، مکان خریدتے ہو، دکان خریدتے ہو، بوڑھے ماں باپ ادھر انتظار کرتے ہیں میرے بیٹے کا فون جی تو آئے۔ سوچو کبھی فون کیا، سوچے بے یہاں شک، آ کے کس کس سے دل لگایا، کبھی اپنے ماں باپ سے دل لگایا؟ جس کا تعلق اپنی ماں سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جس کا تعلق اپنے باپ سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کربلا کو صرف ایک افسانے کے طور پہ سنتے ہیں تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن اگر حقائق سننا چاہتے ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ وفا کا نام حسین ہے۔ آئے ہے، ایک آئے بات ہے، بتاؤں، سوتیلا واہ رشتہ واہ کتنا واہ، مشکوک ہے؟ سب سے زیادہ سوتیلا رشتہ مشکوک۔ کسی کو بول رہی ہے میرا سوتیلا بھائی ہے، آدمی فوراً شک کی جی نظر سے دیکھتا ہے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ سوتیلی امی ہے مطلب کیا؟ سوتیلا چچا ہے مطلب کیا؟ سوتیلا رشتہ گالی سے کم نہیں ہے۔ سوتیلے رشتے کا مطلب کیا قرآن سے بتاؤں؟ دیکھو سورہ یوسف اٹھا کے اس کی تفسیر دیکھو۔ سوتیلے رشتے کا مطلب سوتیلے بھائی باپ کو کہتے ہیں سیر تفریح کرانے لے جا رہے، یہی ہے نا سوتیلا رشتہ؟ کیا اور لے بات جا ہے، کر کے ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈالتے، یہ سوتیلا بھائی ہے، اسی کو کہتے ہیں نا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر کہہ رہی ہے۔ ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈالتے، پانی چھین کے، پانی چھین کے زمین پہ ڈال رہے ہیں، لات لات سے مار کے کنویں جی میں ڈال رہے ہیں۔ کون ہے؟ سوتیلا رشتہ۔ توجہ کرنا، سوتیلا رشتہ یہ ہے، یہی آپ نے پڑھا، یہی سنا، سب نے پڑھا، سب نے سنا۔ میں ان سوتیلے بھائیوں کو گالی نہیں دے رہا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، سوتیلا رشتہ یہ۔ اب آؤ توجہ سے سننا، کربلا میں سوتیلا رشتہ تھا۔ حضرت کا بیان توجہ سے سننا۔ صدیوں کے سوتیلے مشکوک رشتے کو، توجہ کرنا، صدیوں کے مشکوک آئے سوتیلے ہے، رشتے کو امام حسین نے اتنا موتیور بنا دیا کہ کل تک لوگ سوتیلا بھائی کہنے میں شرماتے تھے، کربلا کے بعد کہتے ہیں میں سوتیلا بھائی ہوں، کیونکہ سوتیلے بھائی کا نام عباس ہوا کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ؟ آپ جی عباس کیا چیز؟ عباس کیا چیز ہے اللہ بتاؤں؟ اکبر، عباس کیا چیز ہے بتاؤں؟ عباس کیا چیز ہے بتاؤں؟ عباس کیا چیز؟ جیسے رسول اللہ کو، جیسے تقابل کے طور پر نہیں صرف سمجھا رہے، جیسے رسول اللہ کو اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ جی اعتماد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر پہ تھا، ویسے ہی کربلا میں سب سے زیادہ اعتماد میرے آقا امام واہ حسین واہ کو۔ واہ واہ، آخر حسین پاک نے سوتیلے سچائی ہے، بھائی کو کتنا پیار دیا ہوگا کہ سوتیلا بھائی یوں رشتوں کے بندھن میں بندھ کے دیوانہ ہوا ہوگا۔ آئیے اگر آپ اجازت دیں اب میں وہ اپنا عنوان چھوڑ دوں کربلا کے بعد، تو اب چھیڑ بھی نہیں سکوں گا، لیکن عباس کیا ہے سن لے، بات ختم کرتا۔ عباس، غازی عباس، مولا عباس، پہلے یہ سن لیں، حضرت عباس کو قمر بنو بے ہاشم شک، کہتے ہیں، یعنی اتنے خوبصورت تھے عباس، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ مولا علی کے ہم شبی تھے، قد بھی ویسا ہی میانہ قد، چوڑا سینہ بہت چوڑا تھا، آئے ہے، اور بازو موٹے موٹے بھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور داڑھی بھی خوبصورت۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں کو چارہ کھلاتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، بے شک، بہادری کا یہ عالم تھا، اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کو قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، اور اتنے سخی تھے باپ کی طرح، اتنے سخی تھے کہ لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے،
یعنی ان کے دروازے پہ جاؤ تو کبھی مراد رد نہیں ہوتی. اور آپ کو ایک بات اللہ کی قسم کھا کر کے بتاؤں, دروازے پہ جانا تو دور کی بات, آپ کہیں بیٹھ کے ان کا نام لے کر کے دعا کریں, مراد پوری نہ ہو تو پھر کہیں. ہر سال ہمارے شہر مالیگاؤں میں جو پروگرام ہوتا ہے, جب میں غازی صاحب کی شہادت پڑھتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو مرادیں مانگنے مان لیں. اللہ کی قسم مالیگاؤں والوں سے آپ آ کر کے پوچھیں, بیٹوں کی مرادیں مانگتے ہیں, بیٹے پیدا, جڑوا جڑوا بیٹے پیدا, بیٹیاں پیدا, رشتے, یعنی باب العوائج کی سخاوت آج بھی جاری ہے. تو کیسے عباس بتاؤں آپ کو, سوتیلے بھائی ہیں, کیا موتبر کیا رشتے. ایک سوتیلا بھائی ادھر ہے, کتے کے آگے روٹی ڈال دی, پانی زمین پہ پھینکا, مار پیٹ کر کنویں میں ڈال. لیکن امام علی یاد رکھنا, محبتیں وصول کرنے کے لیے محبتیں دینی پڑتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ غازی عباس اتنی محبت کرے, بالکل کرنے محبت, لیکن امام حسین کا کیا رویہ رہا ہوگا سوتیلے بھائی کے ساتھ کہ بھائی نے اتنی محبت کی, اتنا پیار کیا, اتنی محبت کی کہ پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا, کبھی بھیا نہیں کہا, ہمیشہ آقا کہا, مولا کہا. خوشی کے موقع پہ امام حسین نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہا آج خوشی کا موقع, آج تو بھائی کہہ دے. نہیں, میں بھائی نہیں کہہ سکتا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امی اور میری امی میں فرق ہے, باپ ایک ہے. آپ کی امی بنت پیمبر ہے, میری امی کنیز پیمبر ہے. کنیز کا بیٹا آقا زادی کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کاش اگر لوگوں کو عباس کی یہ فکر مل جائے, لوگ کتنے ہمت والے دنیا میں کہ لوگ نبی کو بھائی کہنے چاہیے. لوگوں کو پتا تو ہونا چاہیے وفا کے کچھ اصول ہوتے ہیں, سب کو بھائی کی صف میں نہیں کھڑا کیا جاتا, ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر اولاد آدم کی وجہ سے سبھی بھائی ہیں تو پھر اپنے ابا کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے, لیکن کوئی یہ جرات نہیں کرتا. ادب کے تقاضے ہوتے ہیں, وفا کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا ہوا, غازی عباس میدان کربلا 9 محرم گزر چکی, محرم کی 10ویں شب ہے, 10ویں شب ہے. امام علی مقام مہلت لیتے ہیں. شاید آپ نے سنا ہوگا, بہت سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا, لیکن اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, اور اللہ والوں کے واقعات سننے سے دل زندہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ والے نہیں تو پھر اللہ والے ہے کون؟ جن کے گھر میں آیتیں اتری یہی اللہ والے ہیں, جن کے لیے آیت تطہیر اتری. بہرحال تو 9 محرم گزر چکی, 10 شب آ چکی. امام علی مقام نے سارے جوانوں کو, عوان و انصار کو خیمے میں جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد امام نے ایک تقریر کی. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ میرے, اگر مجھے یہ مار ڈالیں گے ان کا کلیجہ کہہ اٹھی زمین کربلا, آ گئے حسین آ گئے, آ گئے حسین آ گئے. کہہ اٹھی زمین کربلا, آ گئے حسین آ گئے. کہہ اٹھی زمین کربلا, آ گئے حسین آ گئے. کہہ اٹھی زمین کربلا, آ گئے حسین آ گئے. تو ظلم کا کریں گے خاتمہ, آ گئے حسین آ گئے. ظلم کا کریں گے خاتمہ, آ گئے حسین آ گئے. اور گھر کا گھر لٹانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, گھر کا گھر لٹانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, گھر کا گھر لٹانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, گھر کا گھر لٹانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے. تو کربلا کی ریت پر شاہ, آ گئے حسین آ گئے. کربلا کی ریت پر شاہ, آ گئے حسین آ گئے, آ گئے حسین آ گئے. سب یزیدی کپ کپاں اٹھے,
خوف سے ہی تھر تھرا گئے، سب یزیدی کپ کپا اٹھے، خوف سے ہی تھر تھرا گئے، سب یزیدی کپ کپا اٹھے، خوف سے ہی تھر تھرا گئے۔ تو کربلا کی ریت پر شاہ آ گئے، حسین آ گئے، آ گئے حسین آ گئے، آ گئے حسین آ گئے، ظلم کا کریں گے خاتمہ، آ گئے حسین آ گئے۔